الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نماز تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ ہمارے ہاں ہر سال رمضان المبارک میں یہ مسئلہ محل نزاع بن جاتا ہے کہ رکعات 20 ہیں یا رکعات 11 ہیں۔ تو یہ ایک صریح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے کہ آپ رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ الفاظ پر غور کریں، آپ کو اس حدیث میں اس کا جواب مل جائے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے یا غیر رمضان، 11 رکعت سے زیادہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اگر کوئی شخص مسنون نماز تراویح پڑھنا چاہتا ہے تو وہ صرف 11 رکعت ہے، 3 وتر ہیں اور 11 رکعت قیام اللیل کہہ لیں، صلاۃ اللیل کہہ لیں، صلاۃ التہجد کہہ لیں یا صلاۃ التراویح کہہ لیں۔ لفظ تراویح کا ذکر تو حدیث میں نہیں ہے، تراویح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا یا صلاۃ التہجد کا ہے۔ اسے 2 نمازیں بنانا کہ تراویح شروع میں ہوتی ہے اور قیام اللیل آخر میں ہوتا ہے، یہ کم علمی والی بات ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی ہے، قیام کروایا آپ نے، صلاۃ اللیل پڑھائی ہے، صلاۃ التہجد پڑھائی ہے، صلاۃ التراویح پڑھائی ہے، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب، عشاء کے بعد رات کے تہائی حصے میں، نصف اللیل میں اور آخری پہر میں۔ 27ویں شب آپ نے اتنا لمبا قیام کروایا کہ صحابہ فرماتے سحری کے فوت ہونے کا خطرہ تھا۔ تو مجھے بتائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اتنے حصے میں صحابہ اکرام کو قیام اللیل کروایا ہے، صلاۃ التراویح پڑھائی ہے، تو پھر اگر یہ 2 نمازیں ہیں تو پھر دوسری نماز کب پڑھائی ہے آپ نے؟ یہ تو سحری تک آپ نے پڑھائی ہے، رات کے آخر تک آپ پڑھاتے رہے، تو پھر صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تراویح کب پڑھی ہے؟ کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہقی کے اندر روایت موجود ہے، موطا امام مالک اس میں بھی یہ موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد باقاعدہ نماز تراویح کو باجماعت جاری فرما دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور 11 رکعت صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا عمر سے 20 رکعت والی جو بات ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت جس میں 3 وتر ہوتے تھے اور 8 رکعت صلاۃ اللیل، صلاۃ التراویح، قیام اللیل، صلاۃ التہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ 2 قیام کرواتے ہیں۔ بعض مساجد میں یہ ایک رجحان پیدا ہو چکا ہے 2 نمازوں کو ادا کرنے کا، ایک عشاء کے ساتھ متصل، اس کو صلاۃ التراویح کہتے ہیں، اور پھر رات کے آخری پہر میں اسے صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کہتے ہیں۔ اگر مسنون سمجھ کر اس عمل کو کیا جاتا ہے کہ وہ قیام اللیل ہے، وہ صلاۃ التراویح ہے، تو یہ کم علمی والی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ التراویح اور صلاۃ اللیل یہ 2 الگ نمازیں ثابت ہی نہیں ہیں، آپ نے صرف اور صرف 11 رکعت پڑھی ہیں۔ اگر کوئی انفرادی طور پر صلاۃ التراویح پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا تو پڑھ لے، لیکن یہ رجحان کہ قیام اللیل کا الگ رجحان پیدا کیا جائے، صلاۃ التراویح کا الگ، اور یہ کہا جائے یہ 2 مسنون نمازیں ہیں، تو ایسا ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔